یہ فصل ہے فی بیان حقیقت توبۃ و ما جاء فی ذلک من اقوال السلف، توبہ کی حقیقت کے بیان میں اور اس سلسلے میں جو سلف یعنی کہ گزرے ہوئے نیک لوگوں کے اقوال ہیں اس سلسلے میں جو آئے ہیں اس کے بیان میں یہ فصل ہے۔ ثم اعلم یقیناً ان هذه العقبۃ عقبۃ صعبۃ امرها مهم وضررها عظیم۔ پھر یہ بات جان لو کہ یہ جو گھاٹی ہے یہ مشکل گھاٹی ہے اور اس کا معاملہ اہم ہے اور اس کا نقصان بڑا ہے۔ فلقد بلغنا ان الاستاذ ابی اسحاق الاسفرائینی رحمہ اللہ، تو ہم تک خبر پہنچی ہے استاذ ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، وکان من الراسخین فی العلم، اس حال میں اور یا پھر یوں کر لیں کہ استاذ ابو اسحاق اسفرائینی سے یہ ہم تک خبر پہنچی ہے، حالانکہ وہ علم میں راسخ جو علماء ہیں ان کی صف میں سے تھے، العاملین بھی، اور اس پر عمل کرنے والے علماء کی صف میں تھے، انہو قال، کہ انہوں نے کہا، دعوت اللہ سبحانہ 30 سنۃ ان یرزقنی توبۃ نصوحا، کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی 30 سال تک کہ مجھے سچی توبہ عطا فرمائے۔ ثم تعجبت فی نفسی، پھر مجھے اپنے نفس میں بڑا تعجب ہوا، وقلت، اور میں نے کہا دل ہی میں ہی کہ سبحان اللہ، حاجۃ دعوت اللہ سبحانہ فیہا 30 سنۃ فما قضیت الی الآن، کہ سبحان اللہ، بڑی تعجب کی بات ہے کہ حاجۃ، کہ ایک ایسی حاجت ہے، ایک ایسی ضرورت ہے کہ دعوت اللہ سبحانہ فیہا 30 سنۃ، کہ جس میں میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے 30 سال تک دعا مانگی، فما قضیت الی الآن، اور اب تک اس حاجت کا فیصلہ نہیں کیا گیا، اب تک مجھے یہ میرا مطلوب نہیں دیا گیا۔ فرأیت فیما یری النائم، تو میں نے دیکھا اس میں جس میں سونے والا دیکھتا ہے، یعنی کہ میں نے خواب میں دیکھا، کانا قائلا یقول لی، گویا کہ کہنے والا مجھ سے کہہ رہا تھا، اتتعجب من ذلک، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ تمہیں 30 سال ہو گئے مانگتے ہوئے ابھی تک تمہیں توبہ کی توفیق نہیں ملی؟ اتدری ماذا تسأل اللہ سبحانہ، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہو؟ انما تسأل اللہ سبحانہ ان یحبک، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، تم کو محبوب رکھے۔ اما سمعت قولہ تعالیٰ، اور یہ کیسے کہ کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ طہارت حاصل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ احاذی حاجۃ حینۃ، تو کیا کوئی معمولی حاجت ہے، کیا کوئی آسان ہے؟ نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اگر تمہیں سچی توبہ مل جائے تو تم اللہ کے محبوب بندے ہو جاؤ گے، تو یہ بہت بڑا سوال ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ فانظر الی ہؤلاء الائمۃ واہتمامہم ومواظبتہم علی صلاح قلوبہم والتزود لمعادہم، تو غور کرو ان ائمہ کرام کے حالات میں، ان کے توبہ کے اہتمام میں، ومواظبتہم علی صلاح قلوبہم، اور اپنے دل کی اصلاح، اپنے دل کی درستگی کے لیے ان کی پابندی میں، والتزود لمعادہم، اور اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کس قدر ان کا اہتمام تھا، اس میں غور و فکر کرو۔ وَأَمَّا الضَّرَرُ الْمُخَوَّفُ فِي تَأْخِيرِ التَّوْبَةِ، اب رہ گیا وہ نقصان کہ توبہ کو مؤخر کرنے میں جس کا اندیشہ ہے، فَإِنَّ أَوَّلَ الذَّنبِ قَسْوَةٌ، تو وہ کیا ہے؟ تو وہ یہ کہ گناہ کی جو شروعات ہے، فَإِنَّ أَوَّلَ الذَّنبِ قَسْوَةٌ، کیونکہ گناہ کی ابتدا یہ دل کی سختی ہے، وَآخِرَهُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ شُومٌ وَشَقْوَةٌ، اور اس کا انجام، اس کا آخر یعنی کہ گناہ کا انجام کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ہو اس سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ہو اس گناہ سے، کہ شومن و شقوتن، کہ اس کا انجام نحوست اور بدبختی ہے۔ فَإِيَّاكَ، تو تم اس بات کو بھولنے سے بچو، فَإِيَّاكَ أَن تَنْسَىٰ، اس بات کو بھولنے سے بچو، یعنی کہ یہ بات نہ بھولو، کون سی بات ہے؟ امر ابلیس و بلعم ابن باعورہ،
تو تم ابلیس اور بلعم بن باورہ کے معاملے کو بھولنے سے بچو کہ ان کا کیا حال ہوا تھا. کہ بلعم بن باورہ ابلیس کے بارے میں پتہ ہی ہے. بلعم بن باورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غالباً ایک شخص تھا. تو بنی اسرائیل نے اس سے کہا کہ آپ کو ان کے خلاف دعا کرنی ہے، اور اس سے پہلے وہ بہت مستجاب الدعوات تھا، جو بھی دعا کرتا تھا وہ ساری قبول ہوتی تھی. تو پہلے تو تیار نہیں ہوا، لیکن پھر اس کو پیسے کا لالچ دیا. تو پھر اس کا حال یہ ہوا کہ اس کے لالچ میں آ گیا، اور اس نے پھر دعا کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جہاں جہاں وہ ان کا نام لینا چاہتا تھا خود اس کا اپنا نام نکلا اور خود وہ ہلاک ہو گیا. تو یہ گناہ کی نحوست ہوتی ہے، اس کی بدبختی ہوتی ہے کہ ان دونوں کا معاملہ کیا تھا. اذ کانا مبدأ امرہما ذنبا، کیونکہ ان دونوں کے معاملے کی جو شروعات تھی وہ ایک گناہ تھا. وآخرہ کفرن، وآخرہ، اور ان کا انجام کیا ہوا، ان میں سے ہر ایک کے معاملے کا انجام کیا ہوا، کفر ہو گیا. فہلاک مع الہالکین ابد العابدین، تو وہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. فعلیک رحمک اللہ بالتیقظ والجہد، تو تم پر تیقظ یہ یقظان سے آتا ہے، بیداری کے معنی میں، ہوشیاری کے معنی میں، اور جہد مطلب کوشش. تو تم پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہوشیاری اور جد و جہد ضروری ہے. عسیٰ ان تقلع، قلع یقلع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینا، ختم کر دینا مکمل طور پر. تو عسیٰ ان تقلع من قلبک ارقا ھذا الاسرار، تو بہت ممکن ہے یا پھر ان قریب ایسا ہوگا کہ تم اپنے دل سے اس گناہ کی پابندی کو، یہ کیا کرو، اس گناہ پر جو تمہاری پابندی ہے، اس کی جو رگ ہے، اس کی جو اصل ہے، اس کو تم اکھاڑ پھینکو. تو جب تم ہوشیاری سے اور جد و جہد سے کام لو گے تو آسان، تو قریب ہے کہ بہت جلد تم اس اصرار کی، اس پابندی کی، جو گناہ کی پابندی ہے، اس کی اصل، اس کی جڑ کو تم اکھاڑ پھینکو گے. وَتُخَلِّصَ رَقَبَتَكَ مِنْ هَٰذِهِ الْأَوْزَارِ، وزر کی جمع اوزار، اس کا معنی بوجھ ہوتا ہے، مراد گناہوں کے بوجھ کو. اور تم اپنی گردن ان بھاری بھرکم بوجھ سے آزاد کر لو گے. وَلَا تَأْمَنْ قَسَاوَةَ الْقَلْبِ مِنَ الذُّنُوبِ، اور تم گناہوں کی وجہ سے دل کی جو سختی ہوتی ہے اس سے ہرگز مامون مت ہو. وَتَأَمَّلْ حَالَكَ، اور اپنی حالت میں متعمل حالہ کا، اور اپنی حالت میں غور و فکر کر. فلاقت قال بعض الصالحین، یقیناً ایک نیک شخص نے کہا ہے کہ انا سواد القلب من الذنوب، کہ دل کی سیاہی گناہوں کی وجہ سے ہے. وعلامت سواد القلب، پتہ کیسے چلے گا کہ دل سیاہ ہوا ہے یا نہیں، کیا پہچان ہے، کیا نشانی ہے. وعلامت سواد القلب، دل کے سیاہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اللہ تجدہ للقلوب من الذنوب مفزعا، گھبراہٹ، کہ وہ یہ ہے کہ تمہارا حال یہ ہوگا کہ لا تجدہ للقلوب من الذنوب مفزعا، کہ تمہیں گھبراہٹ نہیں ہوگی بالکل بھی. اللہ تجد للقلوب من الذنوب مفزعا، کہ تم دلوں کے لیے گناہوں کے سبب، گناہوں کی وجہ سے کوئی بھی گھبراہٹ نہ پاؤ گے، کہ کسی گناہ کی وجہ سے دل گھبرا رہا ہو تو یہ دل کے سیاہ ہونے کی علامت ہے. ولا للطاعت موقعا، اور نہ ہی طاعت و فرما برداری کا دلوں کے لیے کوئی موقع پاؤ گے، کہ ان کو توفیق ہی نہیں ملتی ہے، طرح طرح کے فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں لیکن طاعت و بندگی کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. ولا للموعظۃ منجعا، نجع ینجع کا معنی اثر انداز ہونا، فتح یفتح سے. اور تم دلوں کے لیے پاؤ گے کہ لا للموعظۃ منجعا، کہ کسی بھی نصیحت کا ان پر اثر نہیں ہو رہا ہے. ولا تستحقرن من الذنوب شیئا، اور ہرگز ہرگز تم کسی بھی گناہ کو حقیر مت سمجھنا، چھوٹا مت سمجھنا، گناہوں میں سے کسی کو بھی، یعنی کسی بھی گناہ کو حقیر مت سمجھنا. فتحسب نفسک تائبا، کہ تم اس کو حقیر سمجھ لو اور اپنے آپ کو توبہ کرنے والا گمان کر لو. وانت مصر علی الکبائر، اور حال یہ ہو کہ تم کبیرہ گناہوں پر لگاتار ڈٹے رہو.
کہ گناہ صغیرہ اگر بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. بدلہ تم کسی چھوٹے گناہ میں مبتلا ہو لگاتار کرے جا رہے ہو تو وہ کبیرہ ہو رہا ہے. کما قال شاعر، جیسا کہ شاعر نے کہا، لا تحقرن من الذنوب اقلها ان القلیل مع الدوام کثیر، کہ کسی بھی گناہ کو، کم سے کم گناہ کو بھی حقیر مت جانو ہرگز. ان القلیل مع الدوام کثیر، کیونکہ قلیل دوام کے ساتھ، یعنی قلیل اگر مسلسل کیا جائے، کثیر تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو گناہ صغیرہ اگر مسلسل کیا جائے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. اور مکروہ تحریمی، یہ گناہ صغیرہ اگر کیا جائے بار بار تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. اور مکروہ تنزیہی اگر بار بار کیا جائے تو مکروہ تنزیہی گناہ نہیں ہوتا، مکروہ تحریمی گناہ ہوتا ہے. جو غیر گناہ ہے وہ گناہ کیوں ہوگا؟ مکروہ تحریمی گناہ ہے، مکروہ تنزیہی نہیں ہے. تو مکروہ تنزیہی بار بار کرو گے تو مکروہ تحریمی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ تنزیہی رہے گا. لقد بلغنا ان کہمس بن الحسن، کہمس ابن حسن سے ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ انہو قال، کہ انہوں نے کہا، اذنبت ذنبا فانا ابکی علیہ منذ 40 سنۃ، کہ میں نے ایک گناہ کر دیا تو میں اس پر 40 سال سے رو رہا ہوں. قیلا، کہا گیا کہ ما ہوا یا ابا عبداللہ، کہا گیا کہ وہ کیا ہے اے ابو عبداللہ. قالا، تو انہوں نے کہا، زارنی اخ لی فی اللہ، کہ میری زیارت کی میرے ایک بھائی نے جو اللہ کی راہ میں ہے. تو سیدھی سیدھی وہی اصطلاح ہے کہ زارنی اخ لی فی اللہ، میرے ایک اسلامی بھائی نے مجھ سے ملاقات کی. وہی ہوگا، میرے ایک دینی بھائی نے، میرے ایک اسلامی بھائی نے مجھ سے ملاقات کی. فاشتریت لہ سمکن، تو میں ان کے لیے مچھلی خرید لایا. فاکلا، تو انہوں نے تناول کیا. ثم قمت الی حائط جار لی، پھر میں کھڑا ہوا اپنے پڑوسی کی دیوار کے پاس. فاخذت منہ قطعۃ طین، تو میں نے اس سے مٹی کا ایک ٹکڑا لے لیا. فغسل بها یدہ، اور اس مٹی کے ٹکڑے سے وہ جو آئے تھے مہمان، انہوں نے اپنا ہاتھ دھویا. تو یہ مجھ سے گناہ ہو گیا. تو اس پر میں مسلسل 40 سال سے رو رہا ہوں کہ پڑوسی کی اجازت کے بغیر تو اس کی دیوار سے مٹی لے لی میں نے. فناقش نفسک وحاسبھا، ناقش کا مطلب ہوتا ہے سختی کے ساتھ سوال کرنا. تو فناقش نفسک وحاسبھا، کہ اپنے نفس کا سختی کے ساتھ محاسبہ کرو. وسارع الی التوبۃ وبادر، تو سارا یسارو سبقت کرنا، بادرہ یبادرو کسی چیز کی طرف دوڑنا لپکنا. وسارع الی التوبۃ وبادر، اور تیزی سے توبہ کی جانب دوڑ پڑو. فین الاجل مکتوم، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں. کتم یکتم، مانے چھپانا، کیونکہ اجل یعنی موت کیا چھپی ہوئی ہے، یعنی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. والدنیا غرور، اور دنیا ایک فریب ہے، دھوکا ہے. والنفس والشیطان عدوان، اور حال یہ ہے کہ نفس اور شیطان دو دشمن موجود ہیں. وتضرع الی اللہ سبحانہ وتعالی وابتہل، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں رو، گڑ گڑاؤ. واذکر حال ابینا آدم علیہ السلام، اور ہمارے باپ، ہمارے والد آدم علیہ السلام کا جو حال ہے اسے یاد کرو. کہ الذی خلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا. ونفخ فیہ من روحہ، اور اپنی جانب کی روح ان میں پھونکی، اپنی جانب کی روح ان میں ڈالی. وحملہ الی جنتہ علی اعناق الملائکہ، اور فرشتوں کے کاندھوں پر سوار کر کے انہیں جنت میں پہنچایا. لب یذنب الا ذنبا واحدہ، تو ان سے صرف ایک ہی لغزش ہوئی. فنزل بہ ما نزل، تو ان پر نازل ہوئی جو نازل ہوئی، یعنی ان پر پھر کیسی کیسی پریشانی نازل ہوئی. حتی رویہ، یہاں تک کی روایت ہے کہ ان اللہ تعالیٰ قال لہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، ایا جارن کنت لکا. جار مانے تو صرف پڑوسی ہوتا ہے، یہاں پر پناہ دینے والا، کہ ایا جارن کنت لکا، میں تمہارے لیے کیسا پناہ دینے والا تھا. تو قال، عرض کی، نعم الجارو یا ربی، اے میرے رب بہت بہتر پناہ دینے والے.
تو قال یا آدم، فرمایا اے آدم، اخرج من جواری، میرے پڑوس سے یعنی میری پناہ سے نکل جاؤ، وضع عن راسک تاج کرامتی، اور میری کرامت، میری عزت کا جو تاج ہے اسے اپنے سر سے اتار دو، فإنہ لا یجاورنی من عصانی، اس لیے کہ لا یجاورنی، میری پناہ میں نہیں رہتا ہے، من عصانی، وہ عصانی جس سے میری کوئی لغزش واقع ہوئی ہو، حتیٰ انہو فیما رویہ، یہاں تک کہ روایت میں یہ بھی ہے کہ بقا علی ذنبہ مئۃ سنۃ حتیٰ قبل اللہ توبتہ، کہ وہ اپنی لغزش پر 200 سال روئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، وغفر ذنبہ الواحدہ، اور ان کی صرف ایک جو لغزش تھی اسے معاف فرمایا۔ ھذا حالہ مع نبیہ و صفیہ فی ذنب واحد، یہ تو ان کا حال ہے باوجود اس کے کہ وہ نبی ہیں اور صفی یعنی اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے برگزیدہ ہیں، کس حال میں، کس چیز میں، فی ذنب واحدہ، صرف اور صرف ایک لغزش میں۔ فکیف حال الغیر فی ذنوب لا تحصی، تو کیا حال ہوگا ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، فی ذنوب لا تحصی، ایسے گناہوں کے سلسلے میں، لا تحصی جو بے شمار ہیں۔ وہذا تضرع التائب وابتہال، تو یہ توبہ کرنے والے کی عاجزی ہوتی ہے، گڑ گڑانا ہوتا ہے، اس کی لو ہوتی ہے۔ فکیف بالمصر المتعسف، تو جب جو توبہ کرنے کے لیے گڑ گڑا رہا ہو، رو رہا ہو، عاجزی انکساری کر رہا ہو، اس کی یہ حالت ہے۔ فکیف بالمصر، تو اس کا کیا حال ہوگا، بالمصر جو مسلسل گناہ کر رہا ہو، المتعسف اور بے راہ رو ہو، المتعسف جو بے راہ روی کا شکار ہو اسے کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ، اور کہنے والے نے کیا ہی اچھی بات کہی ہے کہ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مَنْ يَتُوبُ فَكَيْفَ تَرَى حَالَ مَنْ لَا يَتُوبُ، کہ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مَنْ يَتُوبُ، کہ جو توبہ کرتا ہے اسے تو اپنی جان کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے یا نہ کرے، نہ کرے تو پھر ہماری تو ہلاکت ہے۔ فَكَيْفَ تَرَى حَالَ مَنْ لَا يَتُوبُ، تو کیا حال ہوگا اس شخص کا جو توبہ کرتا ہی نہیں ہے۔ فَإِن تُبْتَ ثُمَّ نَقَضْتَ التَّوْبَةَ، پھر تو اگر تم توبہ کر لو، ثُمَّ نَقَضْتَ التَّوْبَةَ، پھر توبہ توڑ دو، وَعُدْتَ إِلَى الذَّنبِ ثَانِيَةً، اور دوبارہ گناہ کی جانب پلٹ آؤ، فَعُدْ إِلَى التَّوْبَةِ مُبَادِرًا، تو کوئی بات نہیں، فَعُدْ إِلَى التَّوْبَةِ مُبَادِرًا، فوراً جلدی تو تم توبہ کی جانب پلٹ جاؤ، فَعُدْ إِلَى التَّوْبَةِ مُبَادِرًا، تم جلدی سے توبہ کی جانب پلٹ جاؤ، وَقُلْ لِنَفْسِكَ، اور اپنے آپ سے کہو، اپنے نفس سے کہو، لَعَلِّي أَمُوتُ قَبْلَ أَنْ أَعُودَ إِلَى الذَّنبِ هَذِهِ الْمَرَّةِ، کہ شاید میں مر جاؤں، قبل ان اعود الی الذنب، گناہ کی طرف لوٹنے سے پہلے، هذه المرہ، اس مرتبہ، تو توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ گناہ سے پہلے ہی کیا ہو، مجھے موت آ جائے۔ وَكَذَلِكَ ثَالِثًا وَرَابِعًا، اسی طرح تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ جب بھی ہو تو تم فوراً جلدی سے توبہ کی جانب سبقت کرو، یہی کہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ مجھے گناہ سے پہلے موت آ جائے۔ وَكَمَا اتَّخَذْتَ الذَّنبَ وَالْعَوْدَ إِلَيْهِ حِرْفَةً، اور جس طرح تم نے گناہ اور اس کی جانب لوٹنے کو پیشہ بنا لیا ہے کہ بار بار گناہ ہوتا ہے، پھر توبہ کر تو پھر اس کی جانب لوٹ جاتے ہو، جس طرح گناہ اور اس کی جانب لوٹنے کو پیشہ بنایا ہے، فَاتَّخِذِ التَّوْبَةَ وَالْعَوْدَ إِلَيْهَا أَيْضًا حِرْفَةً، تو اسی طرح توبہ اور اس کی جانب بار بار لوٹنے کو، پلٹنے کو بھی اپنا پیشہ بنا لو۔ وَلَا تَكُنْ فِي التَّوْبَةِ أَعْجَزَ مِنْكَ فِي الذَّنبِ، اور تم توبہ کے سلسلے میں اس سے زیادہ عاجز مت ہو جتنا تم گناہ کے سلسلے میں ہو، کہ گناہ کرنے میں تو تم عاجز ہو کہ ایک مرتبہ کیا تم نے، توبہ کیا، پھر تم سے ہو رہا ہے، پھر جو ہے توبہ کیا، پھر تم سے ہو رہا ہے، تو اس میں تم عاجز ہو۔ تو جب اس میں تم عاجز ہو تو تم توبہ کرنے میں کیوں جو ہے پیچھے ہٹ رہے ہو، تم توبہ کرنے میں بھی کیا ہو جاؤ، عادی ہو جاؤ توبہ کرنے کی۔ تو جس طرح تم گناہ سے عاجز، وَلَا تَكُنْ فِي التَّوْبَةِ أَعْجَزَ مِنْكَ فِي الذَّنبِ، کہ جتنے عاجز تم گناہ میں ہو نا، اس سے زیادہ تم توبہ میں نہ ہو، بلکہ توبہ کرنے میں تم سبقت کرو، جلدی کرو۔ وَلَا تَيَأْسَ، اور مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ وَلَا يَمْنَعْكَ الشَّيْطَانُ مِنَ التَّوْبَةِ بِسَبَبِ ذَلِكَ، اور شیطان تم کو نہ روکے توبہ سے، بِسَبَبِ ذَلِكَ، اس کی وجہ سے کہ مایوس ہو جاؤ یا پھر تم سوچو کہ گناہ ہو رہا ہے، نہیں، اس کی وجہ سے شیطان تم کو نہ روکے
فَإِنَّهُ دَلَالَةُ الْخَيْرِ، اس لیے کہ یہ بھلائی کی رہنمائی ہے، بھلائی کی جانب راستہ دکھانا ہے۔ اما تسمعوا قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا؟ خیارکم کل مفتن تواب، تو تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ کل مفتن، ہر وہ شخص جس کی آزمائش ہو، توابن جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہو۔ اس کی تفسیر خود ہی فرما رہے ہیں، اس کی تشریح آگے کہ اے کثیر الابتلاء بالذنب، مفتن کا معنی اے کثیر الابتلاء بالذنب، یعنی کہ جو گناہ میں بہت زیادہ مبتلا ہو جائے، کثیر التوبۃ منہ والرجوع الی اللہ جل جلالہ بالندامۃ والاستغفار، اور اس سے کیا ہو؟ توبہ بھی کثرت سے ہو۔ کل مفتن تواب، جو کثرت سے گناہ مبتلا ہو، اور کثیر توبۃ منہ، اس سے کثرت سے توبہ بھی صادر ہو، والرجوع الی اللہ جل جلالہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب بار بار لوٹنا بھی ہو، بالندامت والاستغفار، ندامت کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ، وتذکر قول سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی یاد رکھو کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو شخص کوئی برائی کرے یا پھر اپنے آپ پر، اپنی جان پر ظلم کرے، پھر وہ اللہ سے بخشش چاہے، تو اللہ کو بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ فَحَاذِي وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ۔